إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین وفی موضع آخر فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی دو آیتوں کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 159 کا کچھ حصہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے آپ ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو، سخت گو اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ ان کو معاف کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش طلب کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کیجئے۔ حدیث میں نے پڑھی ہے، بخاری شریف کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی۔ ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کیجیے، آپ نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ فردد مرارن، اس نے بار بار یہ سوال کیا کہ ہمیں اور نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے کہا کہ لا تغضب، یعنی بار بار اس نے کہا، کئی مرتبہ کہا اس نے، تو آپ نے ہر سوال کے جواب میں، ہر مرتبہ کہنے کے جواب میں یہی کہا کہ غصہ نہ کیا کر۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا حق ہے، اور ایک بندوں کا حق ہے۔ اور بندوں میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو قریبی ہیں جو ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے اقربا ہیں، اور ایک وہ ہیں جو عام مسلمان ہیں، جو بھلے ہمارے کچھ نہ لگتے ہوں، جو جتنا قریبی ہے اس کا اتنا حق ہے۔ لیکن عام مسلمانوں کے ناطے کہ سب کلمہ گو ہیں، سب نے کلمہ پڑھا ہے، سب کا ایمان اللہ پر ہے، تو سب کا بھی حق ہے ہمارے اوپر۔ اللہ فرماتا ہے، یہ آل عمران کی حدیث، وہ آیت ہے، اور آیت نمبر 134 میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے
وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ لوگوں دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب متقی کی پہچان دیکھیے، جو میں نے ٹکڑا پڑھا ہے متقیوں کی پہچان اس میں آگے والی آیت میں ہے۔ یہ آیت نمبر 134 ہے اور 33 ہے، اور آیت نمبر 134 میں اللہ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ متقیوں کی پہچان کیا بتائی ہے؟ ساری پہچان اس آیت میں نہیں ہے، اور بھی اس کی کچھ تفصیلات ہیں دوسری آیتوں میں، لیکن کچھ پہچان بتائی ہے۔ جو خرچہ کرتے ہیں سرائی فی السرائی والضرائی، خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور جو غصہ کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ اس میں کتنا 4 چیزیں بتائی ہیں۔ جو خرچہ کرنے والے ہیں، کس میں؟ خوشحالی میں بھی تنگ حالی میں بھی خرچہ کرتے ہیں، دونوں حالت میں خوشحال ہیں، اللہ نے دیا ہے تو بھی خرچہ کرتے ہیں، اور اللہ نے اگر ان کو تنگ دست کر دیا تو اپنی حیثیت کے مطابق تو بھی خرچہ کرتے ہیں۔ غصے کو پی جانے والے ہیں، معاف کر دینے والے ہیں۔ اور جو حدیث پڑھی، اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی نے سوال کیا مجھے کچھ نصیحت کیجئے، تو آپ نے کہا لا تغضب۔ بار بار اس نے پوچھا، کئی مرتبہ پوچھا، تو آپ نے کہا لا تغضب۔ بھائی غصہ ہر چیز کی جڑ ہے۔ جب انسان پر غصہ آتا ہے تبھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، نہیں سوچتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، میں اگلے کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہا ہوں۔ تو آپ نے بار بار کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ یہ کس کے لیے ہے؟ بھائی غصہ کس پر نہ کیا کر؟ ظاہر سی بات ہے، چاہے اپنا کوئی رشتہ دار ہو، قریبی ہو، یا عام آدمی ہو، عام مسلمان ہوں، عام لوگ ہوں، کہ سب کے لیے ہے کہ غصہ نہ کیا کر۔ کیوں؟ بھائی غصہ ہر فتنے کی جڑ ہے۔ آدمی غصہ کرتا ہے اور غصے میں کنٹرول اپنے آپ پر نہیں رکھ پاتا ہے، تو آپ نے کہا غصہ نہ کیا کر۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، کہا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو آدمی غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں غصے میں، تو اس کو پہلوان کہا گیا ہے۔ غصہ اتنی خراب چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ غصہ آدمی کرے گا تو اپنے گھر والے بھی ہم سے بدگنے لگ جاتے ہیں، دوسرے تو چھوڑیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے نبی آپ اللہ کے فضل سے نا، ان کے لیے بڑے نرم دل ہیں، آپ بڑے نرم ہیں۔ اگر آپ تند خو ہوتے، سخت دل ہوتے، تو کہا یہ سارے نا صحابہ کرام چھٹ جاتے۔ دیکھیے ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہا، بھائی معصوم عن الخطا ہیں، کتنے نیک انسان تھے۔ بھئی آپ کا مقابلہ کوئی انسان کر سکتا ہے کیا؟ کتنے اچھے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ ایک برائی، ایک کمی آپ کے اندر اگر آ جائے، بھائی زبان سے سخت بولنے والے ہوں اور غصہ کرنے والے ہوں، تو کہا یہ مسلمان نہ آپ سے چھٹ جائیں گے، نہیں رہیں گے آپ کے پاس۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ لوگ، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ آدمی دور سے دیکھتا تو آپ کی ہیبت چھاتی اس کے اوپر ہے نا، لیکن جب قریب آتا، آپ سے ملتا جلتا، تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا، آپ کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوتا۔ آج معاملہ ہمارا الٹا ہے، ہم دور ہیں تو لوگ ہمیں بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور ہم سے جتنا قریب آتا ہے آدمی، پھر ہماری خامیاں خرابیاں واضح ہوتی ہیں، ہم سے آدمی نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہونا یہ چاہیے کہ دور رہے تو غلط فہمی ہے، لوگوں نے بھڑکا رکھا ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، قریب آئے تو الٹا ہونا چاہیے۔
ہمارے نبی کی ہی عادت تھی، ہمارے آپ کے اخلاق یہی تھے کہ دور رہتا انسان لوگ بھڑکاتے، لیکن قریب آتا تو آپ کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ زید بن حارثہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید کو آپ کے حوالے کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت کے لیے۔ لڑکے تھے، ابھی غلام تھے، لڑکے تھے، ان کے چچا کو، یہ غلام تھے، ڈاکوؤں نے یا لٹیروں نے کسی نے ان کو کہیں سے پکڑا تھا اور بھیج دیا لا کر کے مکہ میں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، شادی کے بعد دے دیا۔ ان کے چچا کو اور باپ کو خبر ملی مکہ میں میرا بیٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ چچا اور باپ دونوں چل کر آئے اور کہا کہ بیٹے میں تمہیں لینے آیا ہوں، اور اب ہمارے نبی سے درخواست کی محمد احسان کیجیے ہمارے اوپر، بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیجیے، جو قیمت ہے لے لیجیے۔ تو آپ نے کہا کہ میری طرف سے زید آزاد ہے، کہا اسی پر اختیار ہے، چاہے تو چلا جائے آپ کے ساتھ۔ زید سے کہا کہ بیٹے چلو ہمارے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چمٹ گئے، کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ آپ غور کیجئے کیا ہے بھائی، غلامی پر آزادی کو ترجیح دے رہا ہے زید، بچہ ہے ابھی، زید ترجیح دے رہا ہے، باپ آیا ہے، چچا آیا ہے، ماں کی یاد آتی ہوگی، لیکن ماں کی محبت، باپ کی محبت، قبیلے کی محبت، گھر کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، سب کو قربان صرف ایک شخصیت کی بنا پر، آپ کے اخلاق کی بنا پر، اور آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے۔ دیکھیے آئے ہیں لینے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا اخلاق ہے، اور اخلاق کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ مومنوں میں سب سے کامل مومن کون ہے؟ سب سے کامل مومن کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، وہ کامل مومن ہے۔ آج ہم دیندار بنتے ہیں نا، ہم ایک مسلک پر ہیں، کوئی مسلک ہم نے اپنا رکھا ہے، دوسرے مسلک والا ملتا ہے، اگر آدمی بہت زیادہ دیندار ہے نا تو اسے نفرت کر رہا ہے، سلام کرنا گوارا نہیں ہے۔ یہ اخلاق ہے کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا، فرماتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کی بنا پر ان کا درجہ پا لیتا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھنے والے ہیں اور جو ہمیشہ قیام کرنے والے ہیں، راتوں میں تہجد پڑھنے والے ہیں، کا ان کا درجہ کس کی بنا پر؟ حسن اخلاق کی بنا پر۔ ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نفلی روزہ نہیں رکھتا ہے، رات میں قیام نہیں کرتا ہے، تہجد نہیں پڑھتا ہے، لیکن اخلاق اچھا ہے، تو اس کی بدولت کس کا درجہ پا لیتا ہے؟ جو راتوں میں تہجد پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے۔ آج بہت سارے دیندار ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بڑا سلام کرنا گوارا نہیں ہے۔ یہ دینداری ہے کیا؟ اس کو دینداری کہا جاتا ہے کیا؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے بھی، دیکھیے یہودیوں کی بیمار پرسی کر دے رہے۔ ایک بچہ بیمار تھا، یہودی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے، دیکھا کہ وہ آخری حالت میں ہے، آپ نے اس پر کیا اسلام پیش کیا کہ بچے کلمہ پڑھ لے۔ باپ بیٹھا ہوا تھا، باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لے، ہمارے نبی کی کنیت، کہا کہ ان کی بات مان لے، بچے نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ وہاں سے نکلے کہتے ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے، تعریف اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ دیکھیے کہاں جا رہے ہیں؟ بیمار پرسی کے لیے یہودی کے پاس، اور سب سے زیادہ دشمنی میں نا یہودی ہی ہیں مسلمانوں کے، اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ کس کی عادت کے لیے جا رہے ہیں؟ ہم اگر ایک مسلک پر چل رہے ہیں، دوسرا دوسرے مسلک پر ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ وہ کوئی آ رہا ہے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرہ دیکھ لو نا، بھاگ لو، وہ سر جھکا کر ایسے گزر جائے گا، سلام کرنا گوارا نہیں ہے۔ یہ دینداری ہے کیا؟ جو زیادہ دیندار بنتا ہے وہ ایسا کرتا ہے۔ ان سے بہتر تو پھر وہ ہیں جو زیادہ دینداری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں،
وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. یہ جاہل لوگ ہیں، جاہل، یہ جانتے نہیں بیچارے. ارے ہم جو مسلکوں کے علماء ہیں نا، ہم تو ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں. بھائی تم جاہل آدمی ہو، اصل میں سمجھتے ہی نہیں ہو. جہالت میں آدمی نفرت کر رہا ہے. اور علماء کو دیکھا ہے کیا؟ ایک اسٹیج پر بیٹھتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں. بھائی سمجھ میں نہیں آتا نہیں کرو، کس نے منع کیا ہے؟ یہ دینداری جاہل لوگ، یہ دینداری ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ. ابو داؤد کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ میں جنت کے سب سے اونچے درجے میں ایک گھر کی گارنٹی لیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں. کس کے لیے؟ جس کا اخلاق اچھا ہو. دیکھیے جس کا اخلاق اچھا ہو اس کے لیے. اور اخلاق اسی کا نام ہے بھائی. ہر ایک سے خوش دلی سے ملیے. کوئی آ رہا ہو بھائی، کوئی ہو، خوش دلی سے ملیے، ہنستے ہوئے ملیے، دعا سلام کیجئے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے. اخلاق کا دامن بڑا لمبا ہے، وسیع ہے بھائی. اخلاق میں ساری چیزیں آتی ہیں. ساری برائیاں چھوڑ دیجئے، ایک دوسرے سے ملیے، خوش دلی سے ملیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا اور ہم نشینی کے اعتبار سے، مجلس کے اعتبار سے قیامت کے دن کون ہوگا جس کا اخلاق تم میں سے سب سے اچھا ہوگا. یا روزہ نماز کو نہیں کہہ رہے ہیں، روزہ نماز تو ہے ہی ہے، سب کرتے ہیں، مسلمان ہیں تو کرنا پڑے گا، لیکن اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اگر ہمیں اونچا درجہ چاہیے. اور ایک حدیث میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق. قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ حسن خلق ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا. دیکھیے سب سے اچھا اخلاق جس کا ہے یہ سب سے بھاری ہوگا. نماز روزہ تو سب لے کر کے آئیں گے، مسلمان ہے تو، لیکن اخلاق کا درجہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ میرے بھائیوں اخلاق میں ہم کورے ہیں، یہ دینداری نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان رجلا استاذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا، اجازت طلب کی اللہ کے رسول کے پاس آنے کی. آپ نے کہا ایذنوا لہ بیس اخو العشیرہ، کہا کہ اس کو اجازت دے دو، یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے. دیکھیے وہ باہر سے اس نے آواز دی کہ محمد یا اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو اٹھنے سے پہلے عائشہ کے پاس تھے اور کچھ لوگ رہے ہوں گے تو کیا کہا؟ اجازت دے دو آنے کے لیے اس کو، یہ برا آدمی ہے اپنے خاندان کا. ایسا کیوں کہا آپ نے؟ بھائی آپ کا اخلاق برا آدمی، ہمارے نبی برا کہہ رہے ہیں. سوچئے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی برا آدمی تھا، کیوں کہا؟ بھائی اس لیے کہا نا چاہے گھر والے جان لے کہ اچھا آدمی نہیں ہے، کہیں ہماری عدم موجودگی میں آ جائے تو سوچے کہ بھئی نبی نے ملاقات کی تھی، ادب کے ساتھ اٹھ کر گئے تھے ملنے کے لیے، تو بعد میں کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا لے، دین اور دنیا کا کچھ نقصان نہ ہو جائے. تو آپ نے پہلے وضاحت کر دی یہ برا آدمی ہے، لیکن آپ کا اخلاق تھا کہ اس سے ملنے گئے، آپ اس سے ملے، قاعدے سے ملے، لیکن بتا دیا کہ لوگ دھوکہ میں نہ کھائیں کہ کوئی نیک انسان ہوگا، اچھا انسان ہوگا، نبی اس کے لیے ملنے گئے تھے، نبی اس سے ملے تھے، تو آپ نے بتا دیا. تو آپ غور کیجئے کہ ہمارے نبی نے کس بات کی تعلیم ہمیں دی ہے. میرے بھائیوں ہے ہمارے اخلاق ایسے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا ہے، مکہ فتح ہو گیا، بہت ساری حدیثیں اخلاق کے اوپر ہیں، بڑی فضیلت ہے اخلاق کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تو سارے مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں کھڑے ہیں. آپ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ مکہ والوں تمہارا کیا خیال ہے، میں کیا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ آج؟ تو سب کہتے ہیں محمد اچھا، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں،
کاخن کریم ابن اخن کریم، کہا کہ آپ تو خود ہی کریم ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، آج میں تم سے وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر کوئی سرزنش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جاؤ آزاد ہو۔ میرے بھائیو کیا ہے، انہی کی بنا پر تو مکہ سے مدینہ بھاگے تھے، انہی لوگوں نے تلواریں لے کر گھیرا تھا قتل کرنے کے لیے، انہی لوگوں نے صحابہ کرام کو ستایا تھا اور ستانے سے تنگ آ کر کے کہا تھا کہ حبش چلے جاؤ یا مدینہ چلے جاؤ، مدینہ میں ٹھکانہ ہے تمہارے لیے، ان کی بنا پر گھر بار چھوڑا تھا۔ غزوہ احد میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چیرا تھا، کلیجہ نکالا تھا ہند نے، ابو سفیان کی بیوی نے، وحشی نے نیزہ مارا تھا، کلیجہ نکالا تھا، دل نکالا تھا، چیرا تھا، چبایا تھا کلیجہ، یہ سارے مجرمین تھے۔ لیکن دیکھیے کسی سے بدلہ لیا جا رہا ہے کیا؟ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کو آپ نے معاف کر دیا۔ آج ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ساری برائی یہی ہے۔ بھائی معاف کس کو کریں گے؟ ارے بھائی کب معاف کرنے کا وقت؟ ارے بگاڑ ہوگا تبھی تو معاف کرو گے۔ معاف کب کیا جاتا ہے؟ بگاڑ ہوتا ہے تبھی تو معاف کیا جاتا ہے۔ بھائی دوستی ہے، دشمنی نہیں ہے، کوئی بگاڑ نہیں ہوا ہے، تب کیا معاف کرو گے؟ معاف کب کیا جاتا ہے؟ ارے سامنے والے سے غلطی ہو گئی ہو، کوئی گناہ کر بیٹھا ہو، ہم سے لڑ گیا ہو، کوئی گالی گلوچ ہو گئی ہو، تو معاف تو آپ کرو گے نا۔ معاف کب کیا جاتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ نا اخلاق کا مظاہرہ سب کرتے ہیں، دشمنی ہو جائے اور کٹر دشمنی ہو جائے، ہمارے نبی سے زیادہ کٹر دشمنی کس کے ہو سکتی ہے؟ مکہ والوں سے۔ لیکن وہ ایمان نہیں لائے ہیں، اور بعض مسلمان تو جوش میں کہا بھی تھا کہ آج خون بہانے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج کعبہ کی حرمت کو بحال کرنے کا دن ہے، اس کی عزت کو کیا واپس لانے کا دن ہے، اور آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اور معاف کرنے کا اثر جانتے ہیں، اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، جو تلوار سے کام نہیں ہو رہا تھا وہ دیکھیے اخلاق سے ہو گیا، چند لوگ بچے، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ بعد میں آپ سے موقع مانگا، محمد ہمیں موقع دیجئے کچھ دن، کا موقع ہے تمہیں، جاؤ، اور بعد میں وہ سارے مسلمان ہو گئے، بہت کم لوگ بچے۔ میرے بھائیوں آج ہماری عادت کیا ہے؟ ہم معاف کرتے ہیں کیا؟ سارے فتنے کی برائی نا، ساری سب چیز کی جڑ کیا؟ غصہ ہی ہے۔ آدمی غصہ کرتا ہے، معاف کرنا نہیں جانتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ دل میں ہم پال رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک مومن کی شان نہیں ہے، جو آدمی معاف کر دیتا ہے نا، اللہ رب العالمین قیامت میں اس کو کیسے نوازے گا؟ ترمذی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں من کظم غیظا وہو یقدر علی ان ینفذہ، جس آدمی نے غصہ پی لیا اور وہ قدرت رکھتا ہے، بھائی غصہ کہاں پیے گا؟ کسی سے ہے نا دشمنی یا کوئی بات ہے، غصہ پی لیا اس نے، اور وہ طاقت رکھتا ہے کہ غصے کو نافذ کر دے، کیا بھائی بدلہ لے لے، کچھ اس کو نقصان پہنچا دے، اس کے دل کو ٹھنڈک مل جائے۔ بھائی جب بدلہ لے لیتا ہے تو شانتی مل جاتی ہے کہ اب مل گیا اس کو مزہ، ہے نا؟ تو کہا کہ اس کو طاقت ہو، قدرت رکھتا ہو بدلہ لینے کی۔ پھر آپ نے کہا کہ غصہ پی گیا جبکہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا تھا، دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت میں میدان محشر میں مخلوق کے سامنے، جت ساری مخلوق اکٹھا ہوگی، سب کے سامنے اس کو بلائے گا، حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، اس کو اختیار دے گا کہ یہ حوریں ہیں، حوریں، ان میں سے جس کو چاہ تو چھانٹ لے۔ بھائی کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا احساس ہے۔ ارے اللہ اس کو بلائے گا کہ حور چھانٹنے کے لیے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ابھائی جنتی بھی تو ہے، وہ جنت میں بھی تو جائے گا۔ فیصلہ یہاں کیا اللہ دے رہا ہے کہ بھائی چھانٹ لو اس میں سے جس کو چاہو۔ بھائی کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم آج یہ بہادری سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں کچھ کہی تھا، کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا موقع آئے گا تو بتاؤں گا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہیں کہ اس نے ہمیں گالی دی ہے تو اس کو تھپڑ دیں، اس نے ہمیں ایک گالی دی ہے اس کو ہم 10 گالی دیں، اس نے ہمیں کہیں رسوا کیا ہے تنہائی میں تو سب کے سامنے ننگا کریں اس کو۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اخلاق ہے کیا؟ لوگ نا اسلام میں کمی نہیں ہے، لوگ کمپنیاں نا کوئی مال کمپنی والے نکالتے ہیں تو اس کی پیکنگ بہترین کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ بیچیں، اور پیکنگ بہترین ہوتی ہے تو آدمی بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے، بڑے خوبصورت پیکنگ ہے، چیز ایک ہی ہے سارا، لیکن کسی کی پیکنگ بہت اچھی ہے
تو آدمی اس کو اٹھاتا ہے. اب اندر مال کیا ہے کیا پتا، لیکن پیکنگ دیکھ کر کے آتا ہے. ارے مسلمانوں، ہماری پیکنگ نہ مسلمانوں کی خوبصورت اخلاق ہے. اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، ہر کوئی مانتا ہے، لیکن پیکنگ ہماری خراب ہے. اوپر سے ہم اچھے ہیں ہی نہیں، اخلاق ہی تو ہماری پیکنگ ہے. ہم اخلاق کا مظاہرہ کریں تب تو لوگ قریب آئیں گے، لیکن اخلاق ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اس لیے کوئی نہیں آتا ہے. دیکھ لو، سب جانتے ہیں، کوئی کہنے کی ضرورت تھوڑے ہے. تو میرے بھائیوں، نماز روزہ کے ساتھ نا اخلاق کی ضرورت ہے، غیروں کو متاثر کرنے کے لیے اور اپنوں کو جوڑنے کے لیے. یہ اخلاق سے سارا فائدہ ہے، اپنے بھی جڑیں گے اور غیر بھی متاثر ہوں گے کہ ہم کس طرح رہتے ہیں. آج ہماری حالت بہت ابتر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حسن خلق کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائی سے بچائے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخلاق سے پیش آنے کی توفیق دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم واکبر.